کبھی سوچا ہے قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں اترا؟ ایک ایسی رات تھی جب سننے والا کوئی انسان نہیں بلکہ نادیدہ مخلوق تھی، جنات۔ وہ سننے آئے، دل بدل گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک نیا دروازہ کھلا، ہدایت کا دروازہ۔ یہی ہے سورہ جن کی کہانی، ایک ایسی صورت جو انسان اور جن دونوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے، مقام نخلا کی وادی میں۔ یہ رات پرسکون تھی، ہوا میں ایمان کی خوشبو تھی۔ نبی نے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہر لفظ فضا میں گونج رہا تھا۔ اور پھر ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ زمین پر تو شاید اس وقت کوئی نہ سن رہا تھا، مگر فضا میں جنات کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سن کر رک گئے، ان کے دل کانپ اٹھے۔ ایسا کلام جو کبھی کسی نے نہ سنا تھا۔ قرآن کی تاثیر ان کی روحوں کو چھو گئی اور وہ کہنے لگے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن سنا تو وہ بول اٹھے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جو سیدھی راہ دکھاتا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نادیدہ مخلوق نے قرآن کے سامنے سر جھکا دیا۔ جب وہ اپنے قبیلوں میں واپس لوٹے تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ قرآن کی تاثیر ان کے اندر ایک طوفان بن چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ جنات کے ایمان کی دعوت تھی جو ان کے دلوں سے نکلی تھی۔ لیکن جنات کے لیے ایک اور حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ زمانہ یاد کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے جنات آسمانوں کے قریب تک چلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے اور پھر زمین پر آ کر کاہنوں اور نجومیوں کو وہ خبریں بتایا کرتے تھے۔ نجومی ان میں کچھ سچ اور بہت سا جھوٹ ملا دیتے اور لوگ سمجھتے کہ انہیں علم غیب حاصل ہے۔ مگر جب قرآن کی وحی کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سخت پہرے بٹھا دیے۔ اب کوئی جن آسمانوں کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ سورہ الجن آیت نمبر 9۔ اور ہم جنات آسمان کے قریب سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اس پر آگ کا شعلہ پھینکا جاتا ہے۔ یہ وحی کی حفاظت کا اعلان تھا۔ اللہ نے آسمانوں کو بھی محفوظ کر دیا تاکہ قرآن تک کسی جھوٹ یا جال سازی کا سایہ نہ پڑ سکے۔ جب جنات نے یہ منظر دیکھا کہ آسمانوں پر شہاب ثاقب چل رہے ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے نبی کی تلاوت سنی تو انہیں معلوم ہو گیا یہ سب اسی عظیم واقعہ کا پیش خیمہ ہے، قرآن کے نزول کا۔ قرآن نے جنات کو حقیقت دکھا دی۔ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ پہلے غلط راستے پر تھے، جھوٹے کہنے والوں کے پیچھے چلتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، مگر جب انہوں نے قرآن سنا تو سچ سامنے آ گیا۔ ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے۔ وہ جان گئے کہ اصل علم، اصل ہدایت
قرآن ہی میں ہے۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے، فرشتے اوپر، جنات نیچے، اور درمیان میں اللہ کا کلام قرآن۔ یہ وہ رات تھی جب ایک نادیدہ قوم ایمان لے آئی اور وحی کے دروازے سے روشنی زمین پر اترنے لگی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے عقائد، ان کی اقسام، ان کے انجام اور انسان کے لیے موجود سبق کو کس طرح بیان کیا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل سبق تو اب شروع ہوتا ہے۔ جنات نے قرآن سنا، ایمان قبول کیا، مگر وہ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ جیسے انسانوں میں نیک و بد ہوتے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی دو راستے تھے، ہدایت کا اور گمراہی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ، ہم مختلف راہوں پر بٹے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ جنات کی زبان سے نکلے۔ کاش انسان بھی اپنی حقیقت یوں تسلیم کر لیتا۔ آج انسان بھی تو اسی طرح بٹ چکا ہے، فرقوں، نظریات اور خواہشات کے دھڑوں میں۔ جنات نے پہلی بار اس بات کا اعلان کیا کہ ان کا رب صرف ایک ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک بلند ہے ہمارے رب کی بزرگی، اس نے نہ بیوی بنائی نہ اولاد رکھی۔ کیا کمال کی بات ہے کہ جنات نے تو توحید کو پہچان لیا، مگر آج انسان جو قرآن پڑھتا ہے وہی توحید میں شک کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی جنات آسمان پر اڑتے تھے اور انسان زمین پر ٹھوکر کھاتا تھا۔ آج بھی یہی حال ہے، بس شکلیں بدل گئی ہیں، مگر ہر جن ایمان والا نہ تھا۔ کچھ جنات نے انکار کیا، سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ان کے انجام کی خبر دی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سوچو، جنات جنہیں ہم نادیدہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی حساب، جزا اور سزا مقرر ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی استثناء نہیں، نہ وہ بچ سکے نہ ہم بچیں گے اگر ہم نے غفلت کی۔ جنات نے جب حقیقت جانی تو ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور جب ہم نے ہدایت قرآن سنی تو ہم ایمان لے آئے۔ جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہے نہ ظلم کا۔ یہ ہے قرآن کا وعدہ، ایمان والوں کے لیے امن، یقین رکھنے والوں کے لیے سکون۔ جنات بدل گئے کیونکہ انہوں نے قرآن کو دل سے سنا۔ ہم بھی بدل سکتے ہیں اگر سننا شروع کر دیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو جنات نے نہ صرف اللہ کی توحید مانی بلکہ آپ کے مقام کو بھی تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو جنات اس کے گرد ہجوم کی طرح جمع ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے سامنے سر جھکا دیا۔ جنات جو کبھی سرکش تھے اب عاشق بن گئے۔ سورہ جن ہمیں صرف جنات کی کہانی نہیں سناتی بلکہ ایک آئینہ دکھاتی ہے انسان کے لیے۔ جنات نے سنا، ایمان لائے، اطاعت کی، اور انسان جس کے پاس قرآن ہے وہی غافل ہے۔ وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب پانی یعنی رزق عطا کرتے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہدایت پر قائم رہو تو برکت خود چل کر آئے گی۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے ایمان کو رسم بنا دیا۔ آج انسان ٹیکنالوجی سے آسمانوں تک پہنچ گیا مگر روح سے دور ہو گیا۔ جنات نے ایمان سے عروج پایا اور انسان نے غرور سے زوال۔ جنات کا سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ وہ وحی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ قرآن صرف اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ قرآن صرف کلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ جنات جو کبھی آسمان سے خبریں چرا لاتے تھے اب خود کہنے لگے، ہمیں علم غیب نہیں، سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ایمان لانا پہلی منزل ہے، عمل اس کا ثبوت۔ جنات نے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ زمین میں نہ بھاگ کر اللہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہی احساس ایمان کا نچوڑ ہے کہ بندہ سمجھے میں آزاد نہیں، میں جواب دہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی زبانی ہمیں سبق دیا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے کسی کمی یا ظلم کا خوف نہیں۔ یہ ہے ایمان کی روشنی جو دل کو اطمینان دیتی ہے۔ اگر نادیدہ مخلوق جو قرآن کو پہلی بار سن رہی تھی ایمان لے آئی تو ہم کیوں نہیں؟ جنہوں نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں وہ بھی قرآن کے الفاظ پر لرز گئے، اور ہم جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے ہم کب جاگیں گے؟ سورہ جن ہمیں بتاتی ہے ہدایت وہاں نہیں جہاں آواز بلند ہو، ہدایت وہاں ہے جہاں دل جھک جائے۔ جنات نے سن کر مان لیا، انسان نے سن کر بھلا دیا، اور یہی ہے قیامت کا سب سے بڑا سوال، کیا تم نے قرآن سنا تھا؟ اور اگر سنا تھا تو تمہارے دل نے کیا جواب دیا؟ زمانہ بدل گیا ہے، انسان چاند پر جا پہنچا، ستاروں کو ناپ لیا، زمین کے سینے میں چھپے راز کھول ڈالے، مگر ایک راز آج بھی بند ہے، دل کا راز۔ آج انسان کے پاس علم ہے مگر سکون نہیں، طاقت ہے مگر یقین نہیں، دنیا کا ہر دروازہ کھول لیا مگر اپنے رب کے دروازے تک جانا بھول گیا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سورہ جن ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ ہم جنات سے ڈرتے ہیں کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ جنات جن سے ہم ڈرتے ہیں خود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ سورہ الجن آیت 14۔ اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم گمراہ ہیں۔ وہ جنات جو کبھی آسمانوں میں اڑتے تھے قرآن سن کر سجدے میں گر گئے، اور آج انسان جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہم جنات کی باتوں کو کہانیاں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ نے سورہ جن میں ان کے ذریعے ہمیں جگایا، اور آج ہم قرآن کی دعوت پھیلاتے نہیں بلکہ بحث کرتے ہیں۔ ہم نے ایمان کو زبانی رکھ لیا اور دلوں کو خالی چھوڑ دیا۔ جنات ایمان لے آئے اور انسان آج بھی شک میں ہے۔ یہ آیتیں جنات کے ایمان کا بیان نہیں، یہ انسان کے ایمان کی شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے آخر میں سخت پیغام دیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ سورہ الجن آیت 26۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہ اعلان ہے نجومی، کاہن، جادوگر کسی کے پاس علم غیب نہیں، نہ انسان نہ جن۔ جو کچھ جانتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ پھر کیوں آج بھی لوگ ستاروں سے قسمت پوچھتے ہیں؟ کیوں تعویذوں، عاملوں اور جادو کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیا ہم وہی غلطی نہیں کر رہے؟ سورہ جن کا اختتام ایک اعلان سے ہوتا ہے، ایک وعدہ، ایک امید، ایک پکار۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اسے سخت چڑھائی والا عذاب چڑھائے گا۔ یہ آیت صرف ماضی کے جنات کے لیے نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہماری دنیا عذاب بن جائے گی، اور اگر ہم لوٹ آئے تو یہی قرآن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جنات ایمان لے آئے اور آج وہ واقعہ قرآن کی آیتیں بن گیا۔ اللہ نے دکھایا کہ ہدایت کی کوئی حد نہیں، نہ زمین نہ آسمان، بس دل کھلنا چاہیے۔ سورہ جن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر جنات سن کر ایمان لا سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں۔ یہ قرآن یہی وہ آواز ہے جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، جنات کو بدل دیا، اور زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہدایت کا دریا بہا دیا۔ آج اگر تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، زندگی بے معنی لگتی ہے،
تو ایک بار، بس ایک بار قرآن کو ویسے سنو جیسے جنات نے سنا تھا، خاموشی سے، عقیدت سے، یقین سے۔ پھر دیکھنا تمہاری روح میں بھی وہی روشنی اترے گی جو نخلا کی وادی میں اتری تھی۔ یہ ہے سورہ جن، پوشیدہ مخلوق کی گواہی اور ظاہر مخلوق کے لیے تنبیہ۔ ایمان ان کے لیے روشنی بنا اور ہمارے لیے ایک یاد دہانی۔ اگر جنات بدل سکتے ہیں تو تم بھی بدل سکتے ہو۔ اگر یہ بات دل میں اتر گئی ہو تو اس ویڈیو کو صرف شیئر نہ کرو، خود پر عمل کرو۔ قرآن سنو، سمجھو اور اپنے رب سے دوبارہ رشتہ جوڑ لو، کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے جڑ جائے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔